अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको आज के वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल में। और आज का वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल हमारा इस लिहाज से बहुत ख़ास अहमियत रखता है। अमेरिका और तालिबान ने कतर के अंदर मुज़ाकरात किए हैं और बहुत दिलचस्पी की बात यहाँ पर यह है कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिका से मीलों दूर जेल के अंदर एक खातून सिसक रही थी और उनकी सिसकियों की आवाज़ हमें यहाँ तक सुन रही थी। वो हमारी अपनी बहन, हमारी अपनी बेटी आफिया सिद्दीकी की है। हम यहाँ पे इस वक्त आफिया सिद्दीकी के घर में मौजूद हैं और आज का दिन इस लिहाज से भी उनके ख़ानदान के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज आफिया सिद्दीकी का जन्मदिन है। आज का दिन उन्होंने इसी आंगन में, जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आँख खोली और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फौजिया मौजूद हैं जो एक बहन होने के नाते अपनी ज़िंदगी आफिया सिद्दीकी के साथ गुजरे हुए वो लम्हात जो उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी के इकट्ठे एक साथ गुजारे थे, मैं चाहूँगी कि हम उनके ऊपर भी बात करें। हम वेलकम करते हैं आपको सबसे पहले हमारे आज के वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से आई और आपने आफिया की इस तकरीब में शिरकत की। वी आर रियली ग्रेटफुल। सुबिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी, जैसा कि आपको इल्म है और ख़ास तौर पर हम आज इसीलिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं कि हम आपके तासुरात जान सकें कि अभी ये जो तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है, वो तालिबान जिनको अमेरिका, जो महज़ब दुनिया, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहता था कि ये दहशत गर्द हैं, अब उनके लिए वो गुड तालिबान में शामिल हो चुके हैं और उन दोनों ने मुआहदा किया है कि वो अपने जो कैदी हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। आफिया सिद्दीकी का नाम यहाँ पर हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे डॉक्टर फौजिया आप इसको? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल सारे हर जगह ही गर्दिश कर रहा है और आज भी जितने लोग आए सबकी ज़बान पे यही है। लेकिन सोचने का और लम्हा फिक्रिया ये है कि जब अमेरिका अपने बदतरीन दुश्मन को, तो ये कहते थे हम कभी इनके साथ नहीं बैठेंगे, बैठ गए, उनसे बात की, मुज़ाकरात की। यही इटसेल्फ जो है ना, ये दिखा रहा है कि जब जिनको वो कातिल और दहशतगर्द करते हैं उनको भी छोड़ने को तैयार है, तो एक पाकिस्तान की मासूम बेटी छोड़ने में कोई इशू होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। इट डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत अपनी बेटी, अपने एक सिटीजन को अहमियत देती है? डज इट इवन केयर? या क्या ऐसी बात है कि या तो डोंट केयर एटीट्यूड है और एक बेहिसी है, बेगैरती है, या फिर ये है कि they're too scared। तो do we not have इतनी बड़ी कैबिनेट में हमने क्या एक भी लीडर with any will और any balls हमने किसी को नहीं क्या इलेक्ट किया है? क्या मसला है कि हमारी हुकूमत, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये अमेरिका की तरफ से रुकावट है आफिया के आने में, बिकॉज अमेरिका तो देखिए इट इज विलिंग टू डू एनीथिंग। तो मुआहदे भी कर लिए उसने, कैदियों को रिहाई की भी बात कर ली, सब चीज़। और आज आप देखें, अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर अभी भी जो 5000 हैं वो अफगानिस्तान में है, वो गनी हुकूमत से है मुतालबा, अमेरिका ने सारे दे दिए हैं वापस। तो और पाकिस्तान सालिसी की बात करते हैं, कहते हैं क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये किया है, तो वो अपने इस सर्विसेज का कहते हैं कि जहाँ इतने लोग रिहा हो रहे हैं, हमारी बहन हमें भी दे दो। आई डोंट सी कि ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं थी, इट वॉज अ वेरी पॉसिबल। एटलीस्ट सब लोग यही कह रहे हैं और मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो हमें हुकूमत से पूछना चाहिए कि आखिर why are we always on the giving end? You know, friendship है, we talk about friendship, we talk about Geneva Convention, तो दोनों signatories होते हैं equal, तो why is it कि one sided ही होता है? Why is it कि Pakistan is not getting anything in return? At least Pakistanis are not getting anything in return. तो ये बस ये तो सवाल है और समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आफिया नहीं आ रही। रहा कि तालिबान के उसमें तो ऑब्वियसली आफिया बेचारी तो एक ना करता गुनाही में, एक गलत फॉल्टी इंटेलिजेंस में, उसमें वो जहाँ पहुँची वहाँ पहुँची, सारा एक कवर अप गॉन मेसी एंड डर्टी।
کہ وہ بیچاری تو نہ طالبان میں ہے کہ وہ مطالبہ کرے، نہ وہ کسی اور کسی تنظیم سے اس کا تعلق ہے. وہ تو ایک سمپل پاکستانی سٹیزن ہے جو پاکستان میں ایک علم کی شمع پھیلانے کے لیے آئی تھی، ایک روشن کرنے کو آئی تھی، ایک ایجوکیشنل ریولوشن لانے کے لیے آئی تھی. اینڈ شی گاٹ اسٹک ان دس رانگ پلیس رانگ ٹائم. جو بھی وہ تنی اللہ کو کیا منظور ہے. مے بی اٹس جسٹ اے ویک اپ کال فار پاکستانیز. That's what I think it is. بالکل ویک اپ کال ہو سکتی ہے. اور آج تک آپ نے جب بھی میڈیا کے اوپر بات کی ہے، آپ نے بڑا آپ کا ایک سپورٹیو رول رہا ہے فوزیہ. میں اس کو اپریشیٹ کروں گی اور ہماری اپریسیشن کی یقیناً آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ بات کی ہے. آپ اس وقت ابھی آپ نے کہا جب کیک کٹنگ سرمنی کے بیچ میں کہ بڑا جذباتی لمحہ مجھے وہ اس وقت لگا جب آپ نے کہا کہ آپ عافیہ کے ماں کا بھی کردار کر رہی ہیں ان کے بچوں کے لیے اور ان کے باپ کا بھی کردار ادا کر رہی ہیں. 2 رول اس وقت آپ پلے کر رہی ہیں. کیسا ہے یہ؟ یقین جانے you do the best you can and you pray والی چیز ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ میرا دل کتنا ان بچوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. اور پتہ ہے سب سے مشکل چیز کیا ہے اس میں؟ سب سے مشکل چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ارے ان کے بیچاروں کے امی بھی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہو، یہ کرو نا. یو کائنڈ آف گیٹ ٹو اسپوائل دیم. پھر مجھے ایک قدم پیچھے لینا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میرے بچے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ جو کری نا آئی ہیو ٹو ڈو دا سیم. پنش بھی کرنا ہے مجھے، یہ بھی کرنا ہے کیونکہ میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. میں انہیں کوئی اسپوائلڈ براتس نہیں بنا سکتی کہ دے گیٹ ایوری تھنگ دے وانٹ. انہیں لمیٹیشنس بھی اور وہ بھی ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، انہیں سارے نارمز آف سوسائٹی بھی سکھانے ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو دیم بوتھ. اینڈ I'm never sure کہ what am I do. مطلب کہیں میں that's the balance is the most difficult thing for me. But alhamdulillah, they've grown up to be pretty nice human beings. And mashallah دونوں میڈیکل میں بہت. میں نے مریم کی تو بہت خوش آمد کی تھی کہ کچھ اور کر لو، لیکن نہیں. she wanted to go into medicine. she's pursuing her dream. ماشاءاللہ احمد 3rd year میں آ گئی اور مریم نے ابھی جوائن کیا، میرے خیال سے 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں. and they're doing very well. academically smart ہیں، bright ہیں. احمد ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی بن گئے. so these are moments. ڈرائیونگ بھی سیکھ لی ہے، اس کو ایک گاڑی بھی میں نے دے دی ہے چھوٹی سی. تو وہی. اور پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتے نا، جو دوسرا وہ جو میں کمرے میں بیٹھ کے روتی ہوں وہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں کب تک ان بچوں کو اور اس ماں کو تسلی دوں. مجھ میں بھی طاقت نہیں رہی ہے. 17 years, that's the most difficult thing, to be brave in front of them, to not cry in front of them, to not show any weakness in front of them. And that is the most straining and most it's just difficult. اور وہ کہ ان کے سامنے I just have to be strong. اور جب بھی وہ کہتے ہیں میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ جب تم لوگ بند تھے تم نے کبھی تصور کیا تھا کہ تم یوں گھوم رہے ہوگے؟ you'd be able to ever pursue your dream. تو کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آ گئے نا تم لوگ، اسی طرح تمہاری امی بھی آ جائے گی. but it's just getting very old. اینڈ آپ کے عمران خان کی حکومت سے بہت زیادہ امیدیں تھیں. تو کہتے ہیں نا جس سے سب سے زیادہ امیدیں ہوتی ہیں اس سے شکوہ بھی ہوتا ہے اگر وہ امیدیں پوری نہیں ہوں. تو اس لیے میں خان صاحب سے یہی کہوں گی کہ پلیز اب ان امیدوں کو آپ just take one step, that's all, one step. ڈاکٹر فوزیہ، ابھی جیسے کہ آپ نے بات کی اپنے اور بہنوں کا رشتہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پیار بھی ہوتا ہے، بڑا ایک اچھا سا رشتہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کچھ یادیں؟ میں آپ کو بہت 17 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. 17 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ کو آپ سے بچھڑے ہوئے. کچھ آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگوں کی عموماً لڑائیاں، پیار، یہ سب کچھ کس بات پہ؟ کبھی کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ بڑی بڑی چیزیں ایسے ہی بولتی ہو، یہ کرتی ہو، یہ کیا وہ ہوگا. I had no idea کہ she would not be there for me to make up with that. دوسری چیز یہ کہ جب وہ امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی یہ لے کر، تو اس کا بیٹا احمد جو اب میرے پاس ہے وہ مجھ سے بہت ہلا ہوا تھا. وہ پڑھ رہی تھی اس وقت، میں نے کر لی تھی پڑھائی، میں امریکہ میں ہی تھی، تو میرے پاس وہ رہتا تھا. تو وہ جاتے جاتے لٹرلی گیٹ تک میرے ہاتھ پکڑے ہوئے کہ میں نہیں جاؤں گا خالہ جان، میں نہیں جاؤں گا، کیپ می ود یو. مجھے
کیوٹ. اس کے ہاتھ, یقین جانے جب تک وہ 5 سال احمد نہیں آیا تھا نا, اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے کس طرح وہ چھڑا کے لے کے گئے تھے. وہ آخری میری ملاقات تھی, اس کے بعد وہ غائب تھا. میں تڑپتی تھی جیسے اپنے بچے کا کہ میں کاش رکھ ہی لیتی اسے, وہی بچ جاتا. That was one thing. جب تک احمد نہیں آیا تھا, that was the nightmare I used to have every night. عافیہ بچپن میں جو غبارے دیکھے نا, وہ میں نے ایک کو روک لیا. گیس کا غبارہ بھی اڑ جاتا تھا تو بہت روتی تھی, پھٹتا تھا تو بہت روتی تھی. امی اس کو کہتی تھی بیٹا دنیا ہے ناپائیدار ہوتی ہے. غباروں کی بے حد شوقی تھی. She loved balloons and گڑیاں. اور غبارہ پھٹتا تھا تو روتی. اور پھر بڑے بھائی تھے ہمارے, تو ان کا ایک شغل تھا کہ وہ ایک غبارہ ضرور پھاڑنا ہے, چونکہ عافیہ نے چیخ مارنی ہے. گڑیاں اسے بہت پسند تھی. انہوں نے صرف پیچھے سے نا گڑیا کو یوں الٹا کر دینا. ہائے میری گڑیا کے سر میں سارا وہ ہو جائے گا, میری گڑیا پاگل ہو جائے گی, اور وہ یہ کرے گی, اس کو سیدھا کر رہی ہے, اس کا یہ کر رہی ہے. کچھ بھی نہیں, صرف الٹا کیا ہے. She loved her dolls. جیسے وہ بڑی ہوئی, she loved her children. اور وہ بچے اس کی جان و زندگی, جو گڑیا کے لیے ایسے تڑپے, وہ جو اپنے بچوں کے لیے کیسی تڑپ رہی ہوگی. دوز آر دی میموریز جو مجھے روز رات کو جگاتی ہیں, اور ہر روز مجھے ہمت دیتی ہیں کہ میں لوگوں کو جگاؤں. آپ نے یہاں ڈاکٹر فوزیہ کی بات سنی. وہ عافیہ جو گڑیوں سے کھیلتی تھی, گڑیوں سے کھیلنا پسند کرتی تھی, آج اس کے اپنے بچوں نے, جو ایک چھوٹی سی گڑیا کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتی تھی, عافیہ کے بچوں نے اپنی پوری زندگی یتیمی میں گزار دی, اپنی ماں کے بغیر. ہمارے حکمرانوں کو, ہماری عوام کے لیے, ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ عافیہ اپنی اگلی سالگرہ ہمارے درمیان منائیں گی, جیل کی سلاخوں کے درمیان نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے وائس آف اردو اسپیشل کا وقت یہاں ہی ختم ہوا چاہتا ہے. صوبیہ علی کو اجازت دیجیے.